یہ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ورنہ کون قبر سے منہ دے سکے، کون جہنم سے منہ دے سکے، کون قیامت سے منہ دے سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ کون کون اللہ سے، کون کون آج اللہ سے دوستی رکھے گا، وہ ہاتھ اوپر اٹھاؤ انشاءاللہ۔ اتنے سارے اللہ کے دوست بن گئے تو پھر تو یہ جہاں جنت بن جائے گا۔ کون کون رکھے گا اللہ سے دوستی؟ ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ اشہد انگلی اٹھانا بھی ثواب ہے۔ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے انشاءاللہ۔ توجہ کرو۔ تو پھر آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں، میں جلدی میں آپ لوگوں کی دوستی، آپ لوگوں کی یاری اللہ سے نہیں رکھاؤں گا، کیونکہ انسان جو ہے وہ ارادہ چینج کر لیتے ہیں۔ پہلے میں باتیں بتاؤں گا، اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا۔ جو رکھ سکے وہ ہاتھ اٹھائے، جو نہیں رکھ سکے تو وہ نہیں اٹھائے۔ زبردستی کی مہندی دولہے کوئی نہیں لگی تھی، اس کی دلہن بھاگ گئی تھی، تو میں زبردستی آپ لوگوں کی دوستی یاری اللہ سے نہیں رکھوں گا۔ جو من سے رکھے گا اس کو مالک ملے گا انشاءاللہ۔ توجہ کرو۔ ایک درویش بندہ تھا جس کو نہ گھر تھا، نہ بسترا تھا، نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ ہی کوئی کھانے پینے کی جگہ تھی۔ جہاں پہ پکی وہاں پہ کھائی۔ پھر ہر کوئی غریب سمجھ کے اس کو کھلاتا تھا۔ اتنا خوش تھا کہ بات ہی نہیں پوچھو۔ ہم 2-3 ٹائم کھاتے ہیں کھانا، وہ 5-5 6 ٹائم کھا رہا تھا۔ اس نے کھلایا، اس نے کھلایا، اس نے کھلایا، اس نے کھلایا۔ کوئی ٹینشن ہی نہیں کہ گھی کتنے کلو ہے، کوئی ٹینشن نہیں کہ آٹا کتنے کلو ہے، کوئی ٹینشن نہیں کہ آلو کتنے کلو ہے، کوئی ٹینشن نہیں کپڑا کتنے کا ہے، یہ کتنے کا، وہ کتنے کا۔ جہاں پکی وہاں پہ کھائی۔ اس نے کھلایا، اس نے کھلایا، اس نے کھلایا۔ کسی نے فروٹ کھلایا، کسی نے کیا، کسی نے کیا۔ اتنا خوش تھا کہ بات ہی نہیں پوچھو۔ اور ایک امیر بندہ تھا، اس کو دیکھ کے بولتا تھا یہ تو بالکل کنگال ہے، سنیا ہے، ٹھٹینگ ہے، اس کے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ اتنا خوش کیوں ہے؟ کیا دیکھا ہے وہ کہ ایک درخت کے نیچے یہی درویش بندہ سویا پڑا ہے، نہ رلی ہے، نہ کوئی چادر رضائی ہے، نہ کوئی تکیہ ہے، مٹی پہ سویا ہوا ہے اور بازو جو ہے تکیہ کر کے سویا ہوا ہے۔ ایسی میٹھی نیند میں ہے کہ کھراٹے مار رہا ہے۔ اس بندے نے، امیر بندے نے سوچا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ اتنا خوش ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، کاروبار ہے، بیسوں کا باڑا ہے، بڑا میرا گھر ہے، میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی میں پریشان ہوں، پھر بھی میں خوش نہیں ہوں، پھر بھی میں جو ہے نیند کی گولیاں کھاتا ہوں تبھی سوتا ہوں، میرا بسترا بھی اس سے اچھا ہے، پھر بھی نیند نہیں آتی۔ اس کو نہ بسترا ہے نہ کچھ نہیں ہے، مٹی پہ سویا ہوا ہے، تکیہ بھی نہیں ہے اور بازو سرادی کر کے سویا ہوا ہے، پھر بھی اتنا خوش ہے۔ یار مجھے پتہ نہیں یہ کیا بات ہے، یہ اس درویش کیا دیکھے کہ بازار میں کھڑا ہے، اس نے یہ کھلایا، اس نے وہ کھلایا، اس نے وہ کھلایا۔ اس سے پوچھا یار مجھے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور تم پھر بھی اتنا خوش ہے، بات کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ تو اس درویش نے کیا بتایا کہ بات یہ ہے کہ میری یاری اللہ سے ہے، میری دوستی اللہ سے ہے، میری دوستی اللہ سے ہے۔ ہاں اللہ سے دوستی میں اتنا سکون ہے، اتنا چین ہے، اتنا مزہ ہے، اتنی نیند ہے، سبحان اللہ۔ بولا ہاں کوئی پریشانی بھی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر بولا، وہ امیر بندہ بولا، پھر اللہ کو بولو کہ میرے ساتھ بھی یاری رکھے گا، دوستی رکھے گا۔ اس نے بولا
पूछूं, फिर मैं भी सुकून में आ जाऊंगा। हाँ हाँ सुकून में आ जाओगे। बोला ठीक है। उस फकीर दरवेश ने क्या किया, हाथ अल्लाह की तरफ उठाए, या अल्लाह ये बंदा तेरे से दोस्ती रखना चाह रहा है, तेरे से यारी रखना चाह रहा है, या अल्लाह तू रखेगा। इसको आवाज आया, इसको महसूस हुआ दरवेश को कि अल्लाह ने इसको बोला कि मैं इससे दोस्ती यारी रखने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह। ये जो दिमाग है ना, ये अल्लाह की देन है। इसमें जो भी अच्छा आता है समझो अल्लाह कराता है, इसमें जो भी बुरा आता है समझो शैतान कराता है। हम कराते हैं, खुद करते हैं, हम खुद करते हैं, शैतान के कहने पे करते हैं। जो बुराइयां हैं हम खुद करते हैं, जो भलाइयां हैं अल्लाह करता है, कराता है। तो जिस ज़हन में जो भी अच्छी बातें आए, नमाज की बातें आए, जिक्र की बातें आए, कोई भी अच्छी बातें आए, ऐसा समझो, खैर खैरात की बातें आए, ऐसा समझो कि हमें अल्लाह करा रहा है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैं रब आपके भलाई में हूँ, बुराई में हूँ ही नहीं। तो फिर ये भी जो बंदे का सलाह अल्लाह से करा रहा है, ऐसे समझो उसको अल्लाह ही कह रहा है, अल्लाह ही करा रहा है। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि इसने बोला फिर अल्लाह को बोलो मुझे जारी रखे, मैं भी सुकून में हो जाऊं। पक्का रखोगे यारी? बोला रखूंगा। आप सब भी रखोगे यारी अल्लाह से? कौन कौन हाथ ऊपर उठाओ, कौन कौन हाथ ऊपर उठाओ, कौन कौन हाथ ऊपर उठाओ, उठाओ हाथ ऊपर उठाओ। पक्का? नहीं 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 नहीं, अभी भी नहीं रखाऊंगा। जब मैं किस्सा पूरा सुनाऊं उसके बाद पूछूंगा। फिर मुकर जाओ तो तवज्जो करो। फिर बात यही हुई कि इस बंदे ने बोला फिर अल्लाह से दोस्ती कराओ, अल्लाह से जारी रखा तो मैं भी ऐसे सुकून में आ जाऊं, चैन में आ जाऊं, मैं भी अच्छे तरीके से सोऊं। ठीक है। इसने हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में, उसको बोला तुम भी उठाओ, उसने भी उठाए। अल्लाह ये आपसे दोस्ती रखना चाह रहा है, ये आपका बनना चाह रहा है, आपके साथ जारी रखा रहना चाह रहा है। तो हुआ यही कि अल्लाह ने बोला कि मैंने इस बंदे से दोस्ती रख ली। इसको बोला तुझे मुबारक है, अल्लाह ने तेरे साथ दोस्ती रख ली। बहुत खुश हुआ अमीर बंदा, बहुत खुश हुआ। वाह वाह। जा रहा था घर, क्या देखे उसके गंदम का बड़ा सा एक गोदाम था, उसमें आग लगी हुई थी। ये क्या आपको देखे उसी टाइम गर्दन ऊपर करके अल्लाह को बोल रहा है, या अल्लाह मैंने तुझसे दोस्ती खत्म कर ली। आया, इसने बोला मैंने तो अल्लाह से दोस्ती रखी तो और माल ज्यादा आएगा और मैं वो खुश रहूंगा और ये तो मेरा सुकून भी चला गया, मेरे बर्बाद हो गया। हाँ, उन्होंने आग बुझाई। ऐसे समझो कि 100 में से 75% जो गंदम थी जल के राख हो गई, बाकी 25% 1 रुपए में से समझो 4 आना बची, 12 आना जल गई, 4 आना बच गई। इसने बोला कि ये तो मैंने दोस्ती रखी अल्लाह से तो मैं और अमीर हो जाऊंगा, ये तो मैं बर्बाद हो गया, ये हो गया। अल्लाह मैंने तेरे से दोस्ती खत्म की, यारी खत्म की, मेरी तो वो ठीक है। घर आया, एक इसका बड़ा सा कोट बना हुआ था। कच्ची मिट्टी के वो कोट नहीं बनते, ये जो ओट बनाते हैं मिट्टी से, बड़ा था। वहां पे बैठा हुआ था, गंदम की परेशानी में पता तब लगा कि इसका बड़ा जो कोट था कच्ची मिट्टी का बना हुआ वो गिर गया। इसने फिर चीखें मारी कि ये क्या हुआ, 1 रुपए में से 12 आना गिर गया, 4 आना बच गया, ये क्या हुआ? अल्लाह तूने नहीं सुना, मैंने तुझसे यारी खत्म की, मैंने तुझसे दोस्ती खत्म कर ली, मेरी तौबा, मैं तुझसे दोस्ती नहीं रखूंगा। इसीलिए मैंने आप सबसे भी पूछा कि ऐसे जल्दबाजी में दोस्ती नहीं रखो, पहले सुनो, बाद में सोच समझ के रखना है। देखते हैं कौन कौन रखता है। तवज्जो करो। हुआ यही कि गया
भैंसों के वाड़े पे गया, भैंसों के वाड़े पे गया, जहां पे इसकी जो है भैंसें 15-16 बहुत अच्छी भैंसें थी, सिर्फ दूध देने वाली, दूध खत्म हो जाता था, भैंस को वापस करता था, फिर दूध वाली लाता था। ठीक है, जैसे ही बाड़े पे गया, वहां पे बैठा, परेशानी थी, गंदम के गोदाम की जलने की परेशानी थी, जो बड़ा कोट बना हुआ था कच्ची मिट्टी का, उसकी बैठा हुआ था। क्या देखता है कि एक भैंस जो है वो गिर गई, भैंस गिर गई। गिर जो गई तो इसने बोला नौकर को, जल्दी जाओ छुरी लेके आओ, इसको ज़ब्ह करो, इसको हिलाल करो। जब तक वो छुरी लेने गया, एक भैंस गिरी, दूसरी गिरी, तीसरी गिरी, चौथी गिरी, पांचवी गिरी, छठी गिरी, 7, 8, 9 भैंसें इसकी जो है ना गिर गई। उसी टाइम उन्होंने दम दिया। जब तक वो छुरी लेके आया, वो ज़ब्ह भी नहीं हो सकी, हिलाल भी नहीं हो सकी, मर गई। इसने ऊपर गर्दन करके बोला, या अल्लाह, मैंने तौबा की, मेरे बाप दादा ने भी तौबा की, मैं तेरे से यारी खत्म की, तो बर्बाद हो गया, मैं तो जलील हो गया, मैं तो रुसवा हो गया। यही तो अल्लाह का इम्तिहान है बंदे के ऊपर। मैं आप लोगों से भी तभी बोल रहा हूँ, सोच समझ के अल्लाह से यारी रखना, ऐसे नहीं कि फिर मुकर जाओ और फिर मुझे बोलो कि सही अभी यारी खत्म कराओ। तवज्जो करो। हुआ यही कि जैसे ही अभी सोचा इसने, पता नहीं और आगे क्या हो, एक इसने डंडा उठाया, बोला कि अल्लाह यारी दोस्ती खत्म ही नहीं कर रहा है, अभी जिसने रखवाई है उसी को ढूंढूं कि वो ही मेरी यारी खत्म करा सकता है। ये उसको ढूंढने के लिए गया, फलाना बंदा देखा है आप लोगों ने, फलाना बंदा देखा है। उन्होंने बोला कि हमने नहीं देखा। क्यों यार, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। यार वो तो बंदों को दुआएं करता है, वो बर्बाद कैसे कर सकता है, वो तो अल्लाह वाला बंदा है। नहीं, मुझे बर्बाद किया है, मुझे सिर्फ बताओ कहां पे। तो लोग क्या कर रहे थे, उस दरवेश को बोल रहे, यार फलाना बंदा तुझे ढूंढ रहा है, यहां से भाग जाओ। वो यहां से भगा रहा था, वो यहां से भगा रहा था। इस तरीके से ये उसके पीछे पीछे भाग रहा था। हुआ यही कि एक गलियां ऐसी होती है ना आमने सामने कोने पे, ये यहां से जा रहा था उसको ढूंढने, दरवेश वहां से आ रहा था, आपस में आमने सामने जो हो गए नहीं। अभी दरवेश ने बोला कि मैं कहां भागूं, इसने बोला मैं तुझे आसमान पे ढूंढ रहा हूं, तो मुझे जमीन पे मिल गया है। अरे जल्दी कर, अभी के अभी अल्लाह को बोल कि मेरी दोस्ती तेरे से खत्म है, अभी के अभी बोल कि मेरी दोस्ती तेरे से खत्म है। उसने बोला 1 मिनट, मुझे लाठी नहीं मारो, मैं बोल रहा हूं। इसने क्या किया, तवज्जो करो, इसने क्या किया कि अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाए, उसने भी उठाए। वो भी खुश हो रहा था अमीर बंदा कि अभी मेरा दोस्ती खत्म होगी, बस काम तमाम, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों ने हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में। इस दरवेश ने बोला अल्लाह को, या अल्लाह, जो कुछ दिन पहले इस बंदे ने तेरे साथ दोस्ती रखी थी, अभी ये दोस्ती खत्म करा है, या अल्लाह इससे दोस्ती तू खत्म कर ले। तो इसको क्या आवाज महसूस हुआ दिमाग में कि अल्लाह बोल रहा है कि जो भी मुझसे दोस्ती रखता है मैं उसी से दोस्ती रख लेता हूं, भली वो तोड़ना चाहे भी मैं नहीं छोड़ता, मैं दोस्ती नहीं तोड़ता हूं। हाँ, अभी उसको कैसे बताए कि अल्लाह ने ये बोला है, उसको कैसे बताए अल्लाह ने ये बोला है। अभी इससे बोलो अल्लाह ने क्या कहा, दोस्ती खत्म की। उसने बोला 1 मिनट ठहर जाओ, मैं तुझे बताता हूं। फिर बताओ, बोला कि मुझे थोड़ी विथी दो। ये ना पहले हम बचपन में रेस करते थे, तो जो बड़ा होता था फिर उससे छोटा जो था थोड़ा ऐसे स्पेस लेता था ना, ये सिंधिया में गोए भजन रहा थे तब वो चंदा से थोड़ी विथी दे। इस तरीके से इसने स्पेस मांगा और फिर जो है बोला और दो, और दिया। अभी इसने समझा कि ये मुझे लापड़ मारेगा, अभी मेरे तक न पहुंच जाएगी, दूर जा जाके। और फिर इस दरवेश ने बोला कि अल्लाह कह रहा है कि जो भी मुझसे दोस्ती रखता है मैं उसे रख लेता हूं, फिर वो खत्म करता है भी मैं नहीं खत्म करता हूं, उसे दोस्ती निभाता हूं। ऐसे कह के बोल के चला गया। इसने बड़ी पीछे से लापड़ मारी पर उस तक नहीं पहुंच सकी। ये भाग गया, ये परेशान बंदा कि अभी कैसे दोस्ती खत्म है, मैं तो
پھنس گیا، ایسے بھاگ بھاگ کے اس کو ڈھونڈ رہا تھا، اس کے منہ سے پانی بہ رہا تھا اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پھر اس نے کیا کیا کہ یہ کہاں ملے گا، یہ کہاں ملے گا، اس نے بس جان لیا کہ یہ فلانے درخت کے نیچے دوپہر کو سوتا ہے اور گہری نیند میں سوتا ہے، وہاں پہ میں اس کو پکڑ لوں۔ ٹھیک ہے، جا کے کیا دیکھے کہ نہ رلی ہے، نہ کوئی چادر ہے، نہ کوئی تکیہ ہے، یہاں مٹی پہ سویا ہوا ہے اور اپنا بازو نیچے کر کے اور تکیہ کر کے سویا ہوا ہے، ایسی میٹھی نیند سویا ہوا ہے جو کھراٹے مار رہا ہے۔ یہ گیا جا کے چھپ چھپ کے اور ٹانگ پہ اس نے زور سے جو لاٹھی ماری تو یہ درویش بیچارہ یہ اسے اٹھ کے یہ کھڑا ہو گیا، کیا ہے دیکھے تو یہ تو وہی بندہ ہے۔ اس نے بولا کہ تو نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ اس نے بولا تو نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، اللہ سے دوستی رکھا ہے۔ بولا کیوں؟ اللہ تو بڑا سجن ہے۔ بولا پھر میں ایسے برباد ہو گیا، میرا ایک گودام تھا گندم کا وہ تباہ ہو گیا، میری بڑا سا کوٹ بنا ہوا تھا وہ گر گیا، میری بھینسیں تھی وہ مر گئی، میں تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو نے بولا تھا کہ بڑے سکون میں آ جاؤ گے، میرا تو سکون ہی چلا گیا۔ تو اس درویش نے بولا آؤ تو میں تجھے بتاتا ہوں، میں جانتا ہوں میں بھی اس گاؤں کا ہوں، آؤ۔ اللہ جس سے بھی دوستی رکھتا ہے، جس سے بھی جاری رکھتا ہے، اس کے پہلے گناہ ختم کرتا ہے۔ کیا گناہ کیا؟ گندم تو رزق تھا، میں نے کیا گناہ کیا؟ ہاں اس نے بولا کہ تو لوگوں کو کھاد، سندھی میں بھاڑ، تم لوگوں کو جو کھاد بیاج پہ لیتے تھے، نہیں سمجھے آپ؟ تم ابھی اللہ جو جس سے دوستی رکھتا ہے نا پہلے اس کے گناہ ختم کرتا ہے، اس کی حرام خوریاں ختم کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہے پاک۔ اللہ کیا ہے؟ پاک، پاکن پاک، جس سے بھی دوستی رکھتا ہے پہلے اس کو پاک کرتا ہے۔ تو نے جو لوگوں کو کھاد دیا بیاج پہ دیتے تھے، پیسے ہاتھ میں ہوتے تھے تو اتنے کی ملتی تھی اور تم اس کو 1.5 گنا 2 گنا زیادہ دیتا تھا، تو اس طرح کرتا ہے۔ ابھی تو نے بیاج پہ جتنے بھی یہ حرام کی، جتنی بھی حرام کی گندم تو نے بنائی تھی وہ ساری رب نے جلا کے راکھ کر دی، کس کے پیٹ میں بھی نہیں گئی۔ اور جو تیرے جائز پیسے تھے 1 روپے میں سے 4 آنا، اس گندم کو کوئی آگ لگی؟ کیا بولا؟ نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو تیرے رب نے تیری جو حرام کی چیز تھی اس کو حرام کر دیا، کسی کے پیٹ میں بھی نہیں گئی، اور جو تیرے جائز پیسے تھے اس کو کوئی آگ کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا، وہ وہی ثابت پڑی تھی۔ بولا یار یہ تو درویش صحیح بول رہا ہے تو۔ بولا کہ میری پھر دیوار نے میرا کیا، جو میرا کوٹ بنا ہوا تھا وہ کیسے رب نے گرایا، وہ کیوں گرایا؟ بولا کہ فلانے اوڈ کی بیوی تھی بیمار، پھر تو نے اسے تھوڑے پیسے دے کے بیاج پہ بیاج چڑھا کے اس بیچاروں سے پوری دیوار تو نے اٹھوائی تھی۔ ہاں پھر اللہ کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگی، پھر تیری 1 روپے میں سے 4 آنا دیوار بچ گئی، 12 آنا گر گئی۔ بولا گر گئی، پھر تم بنا رہے تھے تو اس 4 آنا جو دیوار بچ گئی تھی اس کو گرا رہے تھے، وہ گر رہی تھی؟ بولا یار وہ گر ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ تیرے جائز پیسوں کی بنی ہوئی تھی، باقی جو ناجائز تھی وہ رب نے گرا دی۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ توجہ کرو۔ اور اس کے علاوہ بولا کہ میرے بیسوں نے کیا گناہ کیا، میری بیسیں وہ جو رب نے ان کو مار دیا، ان کو حلال بھی نہیں کر سکے، تو اس نے بولا میں جانتا ہوں، میں بھی اس گاؤں کا ہوں، میں جانتا ہوں تو فلانے بندے کی بیوی بیمار تھی، تو نے 1 بھینس دے کے فصل پہ 2 بھینسوں کی رقم لی تھی۔ میری باتوں کو سمجھ رہے ہو؟ آج آپ لوگوں کے اوپر بھی امتحان چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کون اللہ سے آج جاری رکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ بولو، توجہ کرو، ٹھیک ہے یار یہ تو آپ کی بات صحیح ہے بالکل۔ پھر بولا اس نے جو 9 پیسے دی وہ بیاج کے پیسوں کی دی اور بیاج حرام ہے، اللہ نے تیرے سے یاری رکھی تو اس کو حرام کر دیا، اس کو تکبیر بھی نہیں آئی کہ کسی کے پیٹ میں چلی جائے، رب نے اس کو حرام ہی کر دیا۔
باقی جو جائز پیسوں کی تھی ان کو کچھ ہوا، ان کو واقعی کچھ نہیں ہوا. بولا کہ ابھی اللہ نے جاری رکھی ہے تو یہ نہیں توڑے گا، آج سے اپنے اعمالوں کو ٹھیک کرو، رب اس تھوڑے میں بھی بہت برکت دے دے گا. جس طرح ہمارے سندھی میں ہوتا ہے کہ اللہ کنن ماں کیچ کندو آ، کہ اللہ انہن ماں کیچ کرے چھڑیندئی، اللہ اس تھوڑے میں سے بہت کر دے گا. آج سے کے بعد تجھے صحیح صحیح قدم اٹھانا ہے، رب تیرے رزق میں برکت ڈالے. ابھی بھی آپ لوگوں سے میں یاری نہیں رکھا رہا ہوں، دوستی نہیں رکھا رہا ہوں. ابھی بھی آپ لوگوں سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کون کون اللہ سے یاری رکھے گا؟ ہاتھ اوپر اٹھا وشا دوں گی جو رکھ سکے. ایسے نہیں بس یاری رکھی اور کام اور شیطان کا کرے. ہاں میں یہ بتا رہا ہوں، یاری اللہ سے تو کام بھی اللہ کا کریں گے. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اللہ سے یاری تو کام بھی اللہ کا. توجہ کرو، شیطان کا نہیں. جس طرح میں آپ سب کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے اللہ سے جاری رکھی ہے اور شیطانی کاموں سے نفرت کی ہے. اللہ میری مدد کرتا آ رہا ہے، مجھے گناہوں سے بچاتا آ رہا ہے، اپنی عبادت کراتا آ رہا ہے. یہ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ورنہ کون قبر سے منہ دے سکے، کون جہنم سے منہ دے سکے، کون قیامت سے منہ دے سکے. انشاءاللہ بولو آپ سب بھی اللہ سے دوستی رکھ لو. اللہ کی دوستی سب سے نرالی ہے. وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایسا سجن ہے کہ اس سے بڑا کوئی سجن ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایسا مددگار ہے کہ اس سے بڑا کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا. انشاءاللہ پھر آج بھی میں ابھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، ابھی بھی نہیں اٹھائے آپ کے لیے، دوستی کے لیے. ٹھیک ہے، ابھی بھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو بھی اللہ سے دوستی رکھے گا، جو بھی اللہ سے جاری رکھے گا، وہ 5 ٹائم اس کو نماز پڑھنی پڑے گی. بات کلیئر کہوں، بات کروں کلیئر. جو رکھے وہ جو پڑھے تو وہ ہاتھ اٹھائے اس کی دوسری. اس کے علاوہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے اور آج کے بعد گالی بھی نہیں دیں گے. اگر بھول میں نکل جائے تو توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگیں. اور آج کے بعد گانا بجانا، ڈرامے، فلمیں ختم. اللہ کا کلام قرآن شروع، ذکر شروع، نماز شروع. اور اللہ ہمارے کھانے سے ہمارے رزق زیادہ دے ہمارے بچوں سے، تو پھر اللہ کی راہ میں خیرات بھی کرنی ہے. بولو انشاءاللہ کر سکو گے. اور اس کے علاوہ اپنے بیوی کے علاوہ سب عورتوں کو ماں، بہن، بیٹی کر کے دیکھو گے، کر سکو گے. بات سیدھی کہوں، یہ سندھ کا ہمارا پہلوان ہے، سندھ کا رو رہا ہے، یہ رو رہا ہے، یہ رو رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہو یہ سندھ کا پہلوان رو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ اجڑا ہوا آیا تھا، آباد ہو گیا ہے. یہاں پہ اجڑا ہوا تھا، آباد ہو گیا ہے. یہی میرے رب کا شان ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، سوکھوں کو سبحان اللہ سبز کرتا ہے، سوکھے ہوئے کو سبز کرتا ہے. میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آج کے بعد جس کے ہیں اسی کے بن جائیں. انشاءاللہ پکا بنو گے. کون پہلے پھر بھی پوچھوں. توجہ کرو. آپ جب بھی آئے ہو، اللہ نے آپ کو صحت عطا دی، آپ کا کام کیا ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو. آؤ. پھر بھی میں آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں، ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد خیرات کا بندوبست ہے، وہ لنگر بھی آ گیا ہے. ہم سب کھائیں گے، اللہ کا رزق کھائیں گے، اللہ کے نام کی، خدا کی قسم شفا ہو جائے گی. ہم چھوٹے تھے پھر یہ کہاوت ہوتی تھی کہ دریا پار بھی خیرات ہو جائے نا منی کھائی نہ کیوں، ایڈو ثواب تو دریا کے پار بھی اللہ کے نام کی خیرات ہو، جا کے کھایا کرو، شفا ہو جائے گی. اتنا ثواب ہے انشاءاللہ. پھر ابھی کون اللہ سے دوستی رکھے گا، یاری رکھے گا؟ ہاتھ اوپر اٹھاؤ. جو نہیں کر سکتا وہ نہیں کرے. ہاں انسان خود مختار ہے.
کیونکہ میں تو سب کی قبروں کو روشن کرنا چاہ رہا ہوں، میں تو سب کی دعائیں قبول ہونے کا راستہ بنوا رہا ہوں۔ اللہ سب سے بے حد پیار کرتا ہے، بے حد پیار کرتا ہے۔ کوئی بھی کتنا گناہگار ہے اس کا بھی انتظار کرتا ہے کہ کب یہ گناہگار بندہ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور میں رب اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ مجھ سے وعدہ کرے دوبارہ میں جان بوجھ کے نہیں کروں گا، میں اس کے پچھلے سارے اگلے یہ کے بھی گناہ ہیں سب معاف کر دوں۔ پھر آؤ آج رب کی طرف آؤ انشاءاللہ، آؤ آنکھیں بند کرو اور دعا کے لیے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاؤ۔ کون کون رکھے گا یاری اللہ سے دوستی؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یہ تیرے بچھڑے ہوئے لوگ تجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ مان جا ہم سب سے، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری زندگی میں جو مشکلاتیں آنے والی ہیں انہیں معاف کر دے۔ یا اللہ آج سے ہم تیرے ہیں، تیرے سے دوستی رکھنا چاہ رہے ہیں، یا اللہ سب کے ساتھ دوستی رکھ، ہماری قدم قدم پہ گناہوں سے حفاظت فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے جو جائز مسئلے ہیں سب حل فرما دے۔ مبارک ہو اللہ نے دوستی رکھ لی ہے۔ انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ بولو۔ بہت سارے لوگوں کے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے عشق میں کوئی بھی مچھر کے پر جتنا بھی آنسو بہاتا ہے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ آج سے اللہ کے محبوب بن گئے ہو، اللہ ہمارا بن گیا ہے، ہم اللہ کے بن گئے ہیں۔ انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ مجھے دعا میں یاد رکھو، میں آپ کو دعا میں یاد رکھتا ہوں، کیونکہ دعا سب کی پاک ہوتی ہے، کوئی کتنا بھی گناہگار ہو، ہاں اس کی دعا پاک ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کے گناہ اس کے ساتھ، اس کی پاک دعا آپ لوگوں کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ وائی۔